الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد لا نبوۃ بعدہ ولا رسالۃ بعدہ ولا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا کتاب بعدہ ولا شریعت بعدہ ولا منسوس بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا طریق بعدہ ولا سبیل بعدہ ولا سنت بعدہ ولا امت بعدہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وإمامنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وفي مقام آخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث آمنت بالله رب العالمين وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم. واجب الاحترام بزرگان دین و ملت، گرامی قدر حاضرین اور سامعین، آج کا یہ خوبصورت سالانہ عظیم الشان بعنوان خاتم الانبیاء و عظمت صحابہ کانفرنس اپنی تمام رونقوں کے ساتھ اور اپنی تمام کی تمام روحانیت، احتشام اور تسلسل کے ساتھ انعقاد پذیر ہے. میرے بعد انشاءاللہ قائدین آج کی اس خوبصورت محفل اور اس خوبصورت پروگرام میں عنوان کی مناسبت سے آپ حضرات سے مخاطب ہوں گے. ان سے قبل اپنے وقت کے دورانیے میں اس خوبصورت عنوان پر چند گزارشات آپ حضرات کی خوبصورت سماتوں کی نظر کرنے لگا ہوں. بلا کسی تمہید کے عنوان پر گفتگو شروع کرنے لگا ہوں. عنوان خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس کے ساتھ عظمت صحابہ ہے. ان دونوں خوبصورت عناوین کو جمع کر کے ایک خوبصورت عنوان تشکیل دیا گیا جس پر ہر سال یہاں پر ایک خوبصورت اجتماع منعقد ہوتا ہے اور حضرات اکابرین ان دونوں عنوانوں پر قرآن اور سنت کی روشنی میں اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں. یقیناً یہ دونوں عنوان عقیدہ بھی ہے اہل سنت والجماعت
اور تمام کے تمام مسلمانوں کا یہ فقط عنوان نہیں ہے، فقط فضائل کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ عنوان عقائد کی بات ہے، یہ عنوان عقائد سے جڑا ہوا ہے۔ اس عنوان پر ایمان کا، اسلام کا دار و مدار ہے۔ ان عنوانوں میں پہلا عنوان، پہلا حصہ خاتم الانبیاء محمد کریم علیہ السلام کی صفت بھی ہے، پاک پیغمبر کا نام نامی اسم گرامی بھی ہے۔ امام سیوطی علیہ رحمت نے لکھا، رب کریم نے محمد کریم علیہ السلام کے ناموں میں سے ایک نام خاتم النبیین بھی رکھا۔ خاتم بھی آپ کا نام ہے اور خاتم بھی آپ کا نام ہے، کسرے کے ساتھ ہو تب بھی آپ کا نام ہے، اگر فتح کے ساتھ ہو تب بھی آپ کا نام ہے۔ رب کریم نے آپ علیہ السلام کا نام ہی صفاتی ناموں میں خاتم یا خاتم رکھا، اور حضور علیہ السلام کی صفاتی ناموں کے اندر آپ کا خاتم یا خاتم ہونا یہ اس معنی پر دلالت کرتا ہے کہ رب کریم نے محمد کریم علیہ السلام کو اسم با مسمہ بنایا ہے، اور رب کریم نے محمد کریم علیہ السلام کو جتنے بھی صفاتی نام اپنے کلام کے اندر دیے ہیں، ان ناموں کے اندر کوئی تصنع نہیں ہے، ان ناموں کے اندر کوئی بناوٹ نہیں ہے، ان ناموں کے اندر کوئی غیر مصدقہ بات نہیں ہے، ان ناموں کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ نام آپ علیہ السلام کی ذات بابرکات کے اوپر دلالت نہ کرے، پاک پیغمبر کی صفات پر وہ نام دلالت نہ کرے، وگرنہ کائنات کے اندر یوں ہوتا ہے کہ لوگ محبت کے اندر نام رکھتے ہیں لیکن حقیقت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوتا۔ لوگ چاہت کے اندر نام رکھتے ہیں لیکن جس شخص کا نام ہوتا ہے وہ اپنے نام کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، یا اس کے نام کے مطابق اس کا وجود نہیں ہوتا، اس کا کردار نہیں ہوتا، اس کے اعمال نہیں ہوتے۔ آپ نے دیکھا کوئی محبت میں چاند نام رکھتا ہے لیکن صورت والا چاند کی طرح خوبصورت نہیں ہوتا، لیکن محبت سے مغلوب ہو کر باپ بیٹے کا نام چاند رکھتا ہے، پھول رکھتا ہے، حسین رکھتا ہے۔ یہ محبت کا تقاضا ہوتا ہے، صداقت کے ساتھ، حقیقت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوتا۔ لیکن دوسری طرف رب کریم نے محمد کریم علیہ السلام کے جتنے نام رکھے ہیں ان ناموں کا پاک پیغمبر کی ذات کے اوپر اثر بھی تھا، ان ناموں کا پاک پیغمبر کی ذات کے اوپر جذبہ ہونا، پاک پیغمبر کی ذات کے ساتھ ان کا جڑ جانا، پاک پیغمبر کی ذات کے ساتھ ان ناموں کا اکٹھا ہو جانا اسم با مسمہ تھا۔ رب کریم نے پاک پیغمبر کے لیے رحمت کا نام تجویز کیا تو میرا نبی سراپا رحمت بن کے آئے، اپنوں کے لیے رحمت تھے، بیگانوں کے لیے رحمت تھے، چھوٹے بڑوں کے لیے رحمت تھے، انسانیت کے لیے رحمت تھے، حتیٰ کہ پاک پیغمبر جماعتات و حیوانات کے لیے آپ رحمت بن کے آئے، کل کائنات کے لیے آپ رحمت بن کے آئے۔ رب کریم نے محمد کریم کا نام احمد رکھا، اپنے قرآن کریم کے اندر احمد نام کے ساتھ محمد کا ذکر ہوتا ہے تو پاک پیغمبر کی ذات بھی، پاک پیغمبر کا وجود بھی اسم با مسمہ ہے۔ کائنات کے اندر رب کریم کی ہم محمد کریم سے زیادہ نہ کوئی کر سکتا ہے، محمد کریم سے زیادہ نہ کوئی کر سکا ہے، محمد کریم سے زیادہ رب کی حمد اور تعریف، رب کی بڑائی اور صفات نہ کوئی نبی کر سکا، نہ کوئی رسول کر سکا، نہ کوئی فرشتہ کر سکتا ہے، نہ پہلے کوئی کر سکتا ہے، نہ بعد میں کوئی کر سکے گا۔ اس لیے رب کریم نے محمد کریم کا نام احمد رکھ دیا ہے۔ آپ علیہ السلام رب کی تعریف کرتے والے، رب کی صفت کرتے والے، رب کی صفات بیان کرتے والے، رب کی حمد کرتے والے، رب کریم نے قرآن کریم کے اندر پاک پیغمبر کو محمد کے نام سے رب کریم نے قرآن میں ذکر کیا، محمد کے نام سے اپنی آیات بینات میں محمد کریم کا نام رکھا، اور محمد کریم علیہ السلام کے وجود کو آپ دیکھیں، آپ کی زندگی کو دیکھیں، آپ
آپ کے کردار کو دیکھے، آپ کی سیرت کو دیکھے، کائنات کے اندر جتنی تعریف محمد کریم کی ہے، جتنی صفات محمد کریم کی ہے، جتنا ذکر محمد کریم کا ہے، اس طرح نام نامی، اسم گرامی، ایسمبا مسمبا کسی کا نہیں ہے۔ صبح اور شام محمد کا ذکر بھی ہوتا ہے، محمد کی تعریف ہوتی ہے، محمد کی صفات ہوتی ہے۔ رب کریم نے قرآن کریم کے اندر اپنے نبی کو مزمل کے نام سے یاد کیا، مدثر کے نام سے یاد کیا، عبداللہ کے نام سے یاد کیا۔ رب کریم نے مختلف ناموں سے محمد کریم کے صفاتی ناموں کو ذکر کر دیا، صفاتی ناموں کو بیان کر دیا۔ ان صفاتی ناموں میں ایک نام ایسا نہیں ہے جو محمد کے کردار پر دلالت کرے، محمد کے وجود پر وہ دلالت کرے، محمد کی سیرت پر وہ دلالت کرے، محمد کے اوصاف پر وہ دلالت کرے، محمد کی شخصیت پر وہ دلالت کرے، محمد کے کردار پر وہ دلالت کرے، محمد کے اعمال پر وہ دلالت کرے۔ بلکہ کائنات کے اندر ایک وجود محمد کریم کا ایسا ہے کہ جس کے لیے جس صفت کو بھی اختیار کیا جاتا ہے وہی صفت محمد کریم کے لیے لازم بن جاتی ہے، محمد کریم کے اوپر جچتی اور سنورتی ہے، محمد کریم کے اوپر اس صفت کا اطلاق احسن انداز سے، اتم انداز سے، کامل انداز سے، مکمل انداز سے ہوا چاہتا ہے۔ ان صفاتوں میں رب کریم نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اے میرے محبوب پیغمبر، آپ کے ناموں میں جس طرح نام محمد ہے، اسم با مسمى ہے، احمد نام ہے، اسم با مسمى ہے، مدثر نام ہے، اسم با مسمى ہے، مزمل نام ہے، اسم با مسمى ہے، عبد نام ہے، اسم با مسمى ہے، محمد نام ہے، اسم با مسمى ہے۔ اے میرے محبوب پیغمبر، آپ کے ناموں میں ایک نام خاتم بخاتم بھی ہے۔ آپ نے نبوت کو ختم کرتے رہے، آپ نے رسالت کو ختم کرتے رہے، آپ نے سلسلے نبوت کو آپ کے وجود کے ساتھ ختم ہوتا ہے، کیونکہ آپ خاتم النبیین ہے، خاتم المرسلین ہے۔ آپ نے نبوت کے سلسلے کو تمام کرتے رہے، اس سلسلے کو ختم کرتے رہے۔ محمد کریم اسم با مسمى تھے، اس سلسلے کو رب کریم نے محمد کے ساتھ کامل کر دیا، محمد کے ساتھ مکمل کر دیا، محمد کے ساتھ تمام کر دیا، محمد کے ساتھ ختم کر دیا، محمد کے ساتھ مکمل کر دیا۔ اب پاک پیغمبر کے بعد، جزاک اللہ، اب پاک پیغمبر کے بعد نبی کوئی نہیں ہے، رسول کوئی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام خاتم الرسل، خاتم الانبیاء ہیں۔ آپ علیہ السلام کو رب کریم نے یہ مقام عطا فرمایا ہے، اور خود حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انا اول النبیین فی الخلق، میں نبوت میں سب سے پہلا ہوں۔ تخلیق کے اندر رب کریم نے مجھے تخلیق سب سے پہلے کیا۔ یہ مقام اور اعزاز مرتبہ پاک پیغمبر کا ہے کہ خلقت کے اندر رب کریم نے محمد کو سب سے پہلے پیدا کیا، اور پاک پیغمبر نے کہا کہ میں آخر میں مبعوث ہونے والا ہوں، یعنی میری خلقت کو دیکھو گے میں سب سے مقدم نظر آؤں گا۔ یہ بھی باب محبت میں سے ہے، یہ بھی عظمت کا باب ہے کہ پاک پیغمبر کو خلقت کے اعتبار سے رب کریم نے سب سے پہلے پیدا کیا، اور یہ بھی پاک پیغمبر کی مقام اور عظمت کی دلیل ہے کہ رب کریم نے آپ کو بعثت کے اعتبار سے تمام انبیاء کے بعد بھیجا ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ پر ایک پادری نے، ایک عیسائی نے اعتراض کرتے ہوئے قاسم العلوم والخیرات علامہ نانوتوی علیہ رحمت سے کہا تھا کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ تمہارا نبی پہلا
بھی ہے اور تمہارا نبی آخری بھی ہے. جو پہلے ہوتا ہے وہ آخر میں نہیں ہوتا, جو اول ہوتا ہے وہ آخر میں نہیں ہوتا, جو آخر میں ہوتا ہے وہ اول نہیں ہوتا, جو بعد میں ہوتا ہے وہ پہلے نہیں ہوتا. تم کہتے ہو کہ تمہارا نبی اول بھی ہے, تمہارا نبی آخر بھی ہے. قاسم العلوم والخیرات نے ایک پرکار منگاتے ہوئے اس شخص سے کہا کہ دیکھتا چلا جا. حضرت نانوتوی علیہ الرحمت نے اس پرکار کو منگا کر آپ نے اس پرکار کو ایک کاغذ کے اوپر رکھا. رکھنے کے بعد آپ نے اس میں پینسل کو لگایا یا اس دور کے اندر جو بھی چیز تھی قلم وغیرہ اسے اس پرکار میں لگا کر آپ نے اس پرکار کا نقطہ بنا دیا. نقطہ بنانے کے بعد آپ اس کو گھماتے رہے گھماتے رہے گھماتے رہے گھماتے رہے, وہ دائرہ بنتا چلا گیا. گھماتے رہے وہ دائرہ مکمل ہوتا چلا گیا. جب آپ نے پرکار کو اٹھایا اور سوال کیا کہ یہ تو بتاؤ جب میں دائرہ کھینچ رہا تھا مرکزی نقطہ کب بنا تھا؟ انہوں نے کہا مرکزی نقطہ سب سے پہلے بنا تھا. پھر نانوتوی نے کہا کہ یہ تو بتاؤ وہ مرکزی نقطہ نظر کب آیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ مرکزی نقطہ آخر میں نظر آیا تھا. کہ یہ میرے نبی کی نبوت ہے, اول اعتبار سے یہ نبوت ہے, آخر کے اعتبار سے رب کریم نے محمد کریم کو مرکزی نقطہ نبوت کا بنا دیا, مرکزی نقطہ رسالت کا بنا دیا. محمد کریم کے وجود کے اوپر رب کریم نے جناب آدم کو نبوت دی. دائرہ نبوت کا بنتا چلا گیا, دائرہ رسالت کا بنتا چلا گیا. میرا نبی نبوت کے اندر رسالت کے اندر مرکزی نقطہ ہے. میرے نبی کی نبوت کی وجہ سے جناب آدم کو نبوت ملی, نبوت کا دائرہ بنتا چلا گیا. جناب شیش کو نبوت ملی, نبوت کا دائرہ بنتا چلا گیا. جناب نوح کو رسالت ملی, رسالت کا دائرہ بنتا چلا گیا. جناب لوط کو نبوت ملی, نبوت کا دائرہ بنتا چلا گیا. جناب صالح کو نبوت ملی, نبوت کا دائرہ بنتا چلا گیا. جناب صالح کو نبوت ملی, نبوت کا دائرہ بنتا چلا گیا. جناب ابراہیم کو نبوت ملی, نبوت کا دائرہ بنتا چلا گیا. جناب اسماعیل کو نبوت ملی, نبوت کا دائرہ بنتا چلا گیا. جناب اسحاق کو نبوت ملی, نبوت کا دائرہ بنتا چلا گیا. جناب یعقوب کو نبوت ملی, نبوت کا دائرہ بنتا چلا گیا. جناب یوسف کو نبوت ملی, نبوت کا دائرہ بنتا چلا گیا. جناب ایوب کو نبوت ملی, نبوت کا دائرہ بنتا چلا گیا. جناب یونس کو نبوت ملی, نبوت کا دائرہ بنتا چلا گیا. جناب دانیال کو نبوت ملی, نبوت کا دائرہ بنتا چلا گیا. جناب ہود کو نبوت ملی, نبوت کا دائرہ بنتا چلا گیا. جناب داؤد کو نبوت ملی, نبوت کا دائرہ بنتا چلا گیا. جناب سلیمان کو نبوت ملی, نبوت کا دائرہ بنتا چلا گیا. جناب یحییٰ کو نبوت ملی, نبوت کا دائرہ بنتا چلا گیا. جناب زکریا کو نبوت ملی, نبوت کا دائرہ بنتا چلا گیا. جناب عیسیٰ کو نبوت ملی, نبوت کا دائرہ بنتا چلا گیا. جناب عیسیٰ کے بعد جب فارات کی چوٹی پر محمد کریم نبوتار ہوئے, فارات کی چوٹی سے اعلان نبوت محمد نے کیا. یہ تمام کے تمام دائرے بنتے چلے گئے. رسالت کا دائرہ بنتا چلا گیا, نبوت کا دائرہ بنتا چلا گیا. آخر پہ جب کریم پہ اس مرکزی نقطے کو آشکارا کر دیا, واضح کر دیا, مبعوث کر دیا, رسالت دے کر مبعوث کر دیا, نبوت دے کر مبعوث کر دیا, وحی دے کر مبعوث کر دیا, جبریل کو بھیج کر مبعوث کر دیا, قرآن کو بھیج کر. یہ محمد کریم کی رسالت ہے, یہ محمد کریم کی نبوت ہے, یہ محمد کریم کی ختم نبوت ہے. میرے نبی کے مرکزی نقطے پر تمام انبیاء نبی بنتے گئے, تمام رسولوں کو رسالت ملتی گئی. آخر پہ وہ نقطہ ظاہر
ظاہر ہوتا ہے آخر پہ محمد کریم کی آمد ہے، آخر پہ خاتم الانبیاء کی آمد ہے، آخر پہ خاتم الرسل کی آمد ہے، جس نے اس دائرے کو مکمل کر دیا، سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا، سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا، سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا۔ جزاک اللہ۔ رب کریم نے حضور علیہ السلام پر اس سلسلے کو ختم کر دیا۔ آپ خاتم الانبیاء، آپ خاتم الرسل ہے، اور یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھے، حضور علیہ السلام خاتم الانبیاء خاتم الرسل ہے، اور قرآن کریم نے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر دلائل دیے ہیں۔ ان دلیلوں کے اندر ایک تو ختم نبوت کا حقیقی معنی ہے، جس کا معنی ہوتا ہے آخر میں ہونا، جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو، بالکل آخر میں آ کر اسے مکمل کر دے اور اس کے بعد کوئی نہ ہو، یہ خاتم کا حقیقی معنی ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے بھی پاک پیغمبر خاتم النبیین ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد آپ کی مبعوث ہوئے، آپ کی بعثت ہوتی ہے، اور ختم نبوت کے اس حقیقی معنی کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو اس معنی کے لوازمات میں ذکر کیا جاتا ہے۔ ان لوازمات کے اندر دو چیزیں آتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ پاک پیغمبر خاتم النبیین ہے اور حضور علیہ السلام نے سلسلے نبوت کو ختم کر دیا، پاک پیغمبر نے اس سلسلے کو تمام کر دیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا پاک پیغمبر کے بعد کوئی نبی آئے گا، پاک پیغمبر کے بعد کوئی رسول آئے گا، پاک پیغمبر کے بعد کسی نے مبعوث ہونا ہے، پاک پیغمبر کے بعد کیا کسی نے آنا ہے؟ اور حضور علیہ السلام کی نبوت اور ختم نبوت کیا کسی زمانے تک کے لیے ہے، کیا کسی مقام تک کے لیے ہے؟ پاک پیغمبر کی رسالت کیا کسی زمانے کے لیے ہے؟ پاک پیغمبر کی نبوت کیا کسی علاقے تک کے لیے ہے؟ یا حضور علیہ السلام کی نبوت اور ختم نبوت کا زمانہ قیامت کی صبح تک ہے، پاک پیغمبر کی نبوت کا زمانہ ہر کون اور مقام تک ہے، پاک پیغمبر کی نبوت شرق اور غرب کے لیے ہے، پاک پیغمبر کی نبوت شمال اور جنوب کے لیے ہے، پاک پیغمبر کی نبوت کل عالمین کے لیے ہے، پاک پیغمبر کی نبوت کل خلقت کے لیے ہے، پاک پیغمبر کی نبوت کل مکلفین کے لیے ہے، پاک پیغمبر کی نبوت ہر زمانے ہر طبقے کے لیے ہے، ہر جماعت کے لیے ہے، ہر فرد کے لیے ہے، ہر چھوٹے بڑے کے لیے ہے، ہر طبقے کے لیے ہے، ہر زبان والے کے لیے ہے، ہر قوم والے کے لیے ہے، ہر انسان کے لیے آپ کی نبوت ہے، آپ کی ختم نبوت ہے، آپ کی رسالت ہے۔ ختم نبوت کا ایک معنی تو یہ ہے کہ پاک پیغمبر کا پاک پیغمبر کے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ اس ماننے کے لیے لازم یہ ہے جب نبی علیہ السلام پر نبوت ختم ہے، اب قیامت کی صبح تک کوئی نبی نہ آئے۔ اس پر دلیل کیا ہے؟ اب پاک پیغمبر کے بعد نبی کوئی نہیں ہے، اب ہر جگہ پر آپ کی نبوت ہو، آپ کی رسالت ہو۔ اس پر دلیل کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے رب کریم نے اپنی صفات کو بیان کرتے ہوئے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ رب کریم کی صفات یہ ہے کہ وہ رب العالمین ہے، کل کائنات کے اندر رب کریم کی ربوبیت ہے، کل کائنات کے اندر رب کریم کی ربوبیت کا ڈنکا ہے، کل کائنات کے اندر رب کریم رب ہے، کل کائنات کے اندر کائنات کی چیزوں کو بنانے سنوارنے والا رب کی ذات ہے، تربیت کرنے والا رب کی ذات ہے، ایک حال سے دوسرے حال کے اندر منتقل کرنے والا رب کی ذات ہے، ایک موسم سے دوسرے موسم کی طرف تبدیلی کرنے والا رب کی ذات ہے، ایک عمر سے دوسرے عمر تک منتقل کرنے والا رب کی ذات ہے، بچپن سے جوانی تک پہنچانے والی رب کی ذات ہے، جوانی سے بڑھاپے تک پہنچانے والی رب کی ذات ہے، دن اور رات کو چلانے والی رب کی ذات ہے، موسموں کی تبدیلی کرنے والی رب کی ذات ہے، موسموں کے تغیرات کے اندر اس کا اثر پھلوں پر لانے والی رب کی ذات ہے، انسانوں پر لانے والی رب کی ذات ہے، زمینوں پر لانے والی رب
کی ذات ہے فضا پھیلانے والی، جب کی ذات ہے کائنات کے اندر، وہی ذات ہے جو تربیت کرتی ہے، وہی ذات ہے جو ایک حال سے دوسرے حال تک خلقت کو منتقل کرتی ہے۔ رب کریم نے اپنی صفت کو بیان کرتے ہوئے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ رب کریم نے بغیر کسی تخصیص کے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی قید کے اپنے لیے کہا کہ میں رب العالمین ہوں۔ اب عالمین کے اندر علماء نے لکھا ہے ہر عالم اس کے اندر شامل ہے، اگر وہ عالم انسانوں کا ہو اس میں شامل ہے، جنات کا ہو اس میں شامل ہے، حیوانات کا ہو اس میں شامل ہے، جمادات کا ہو اس میں شامل ہے، وہ عالم اگر ملائک کا ہو اس میں شامل ہے، فرشتوں کا ہو اس میں شامل ہے، جنت پرند کا ہو اس میں شامل ہے، خشک و تر کا ہو اس میں شامل ہے، سمندروں کا ہو اس میں شامل ہے، دشت و بیاباں کا ہو اس میں شامل ہے، جنگلات کا ہو اس میں شامل ہے، قیدیوں کا ہو اس میں شامل ہے۔ غرض خلقت کے اندر جتنے عالمین تھے سب کا رب العالمین تھے۔ رب کریم نے اپنے نبی کی نبوت کے لیے کہا، اپنے نبی کی رسالت کے لیے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ میرے محبوب جس طرح میں رب العالمین ہوں کوئی قید نہیں ہے، رب العالمین ہوں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، رب العالمین ہوں کوئی تخصیص نہیں ہے، رب العالمین ہوں کسی چیز کے اس کے اندر تعویل کی ضرورت نہیں ہے۔ محبوبہ آپ کی رسالت، محبوبہ آپ کی نبوت، محبوبہ آپ کی پیغمبری، محبوبہ آپ کی رسالت، محبوبہ آپ کا فیضان، محبوبہ آپ کے علوم، محبوبہ آپ کا سلسلہ کل عالمی کہتے ہیں کوئی رکاوٹ اس میں نہیں ہے، کوئی قید اس میں نہیں ہے۔ جس طرح میں علی الاطلاق رب العالمین ہوں، محبوبہ آپ علی الاطلاق رحمت للعالمین ہے۔ جزاک اللہ۔ اب یہ بات آپ علیہ السلام خاتم النبیین ہیں تو اس معنی کا پہلا لازم رحمت للعالمین کہ آپ پورے عالمین کے لیے رحمت ہیں، یعنی پورے عالمین میں آپ کی نبوت ہوگی۔ اب سوال یہ ہے آپ علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ کتنا ہوگا، کیونکہ جب آپ خاتم النبیین ہیں آپ کے بعد نبی کوئی نہیں ہے تو آپ کا زمانہ کتنا ہوگا؟ تو فرمایا کہ وما ارسلناک، پاک پیغمبر کو کہا ہم نے آپ کو بھیجا الا رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اس میں اس معنی کی طرف رب کریم نے اشارہ کر دیا کہ کل کائنات کی ہر جگہ کے لیے، ہر کونوں مکان کے لیے آپ کی نبوت ہے۔ اور پھر دوسرے مقام پر فرمایا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، اے میرے محبوب پیغمبر کافۃ للناس، اے جمیع الناس۔ آپ علیہ السلام سے کہا اے میرے محبوب پیغمبر آپ کل کائنات کے انسانوں کے لیے آپ کی نبوت ہے، آپ بشیر ہو، آپ نذیر ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محمد کریم علیہ السلام للناس سے کون لوگ مراد ہے، اور محمد کی نبوت کیا ان لوگوں کے لیے تھی جن کی طرف آپ مبعوث ہوئے تھے؟ یعنی میری مراد حضرات صحابہ کرام ہے، کیا پاک پیغمبر صرف صحابہ کرام کے لیے تھے؟ کافۃ للناس پہ کیا صرف صحابہ شامل ہے؟ کافۃ للناس پہ کیا صرف مکہ والے شامل ہے؟ کافۃ للناس پہ کیا مدینہ والے شامل ہے؟ کافۃ للناس پہ کیا صرف طائف والے ہیں؟ کافۃ للناس پہ کیا صرف شام والے ہیں؟ کافۃ للناس پہ کیا صرف یمن والے ہیں؟ کافۃ للناس پہ کیا صرف عراق والے ہیں؟ کافۃ للناس پہ کیا صرف مصر والے ہیں؟ کافۃ للناس پہ کیا افریقہ والے ہیں؟ کافۃ للناس پہ کیا ایشیا والے ہیں؟ علماء نے کہا کافۃ للناس کا مطلب یہ ہے اے میرے محبوب پیغمبر
آپ کی موجودگی کے اندر جتنے صحابہ ہیں ان تمام کے لیے بھی آپ کی نبوت ہے کافۃ للناس. قیامت کی صبح تک جو شخص پیدا ہوگا, قیامت کی صبح تک جو انسان ہوگا, قیامت کی صبح تک جو بشر ہوگا, قیامت کی صبح تک جو دنیا میں آئے گا, آپ اس کے لیے کافۃ للناس میں وہ فرد بھی شامل ہے جو آخر میں پیدا ہو, وہ فرد بھی شامل ہے جو قرب قیامت ہو, وہ فرد بھی شامل ہے جو بالکل آخر پہ ہو. آخری شخص کے لیے آپ کی نبوت ہے, آخری فرد کے لیے آپ کی نبوت ہے, اور اس کی پاک پیغمبر نے وضاحت کر دی. انا والساعۃ کا ہاتین, میں اور قیامت یوں جڑے ہوئے ہیں جس طرح دو انگلیاں جڑی ہوئی ہوتی ہے, میں اور قیامت اس طرح جڑے ہوئے ہیں. یعنی میرے بعد قیامت تو آ سکتی ہے, کوئی نبی نہیں آ سکتا, میرے بعد قیامت تو آ سکتی ہے, کوئی رسول نہیں آ سکتا, میرے بعد قیامت تو آ سکتی ہے, کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا, میرے بعد قیامت تو آ سکتی ہے, کوئی شریعت نہیں آ سکتی, میرے بعد قیامت تو آ سکتی ہے, کوئی امت نہیں آ سکتی, قیامت تو آ سکتی ہے, کوئی وحی نہیں آ سکتی, قیامت تو آ سکتی ہے, کوئی کتاب نہیں آ سکتی. انا والساعۃ کا ہاتین, میں اور قیامت جڑے ہوئے ہیں, میرے بعد قیامت ہو سکتی ہے, نبی نہیں ہو سکتا, قیامت ہو سکتی ہے, رسول نہیں ہو سکتا, قیامت ہو سکتی ہے, پیغمبر نہیں ہو سکتا, قیامت ہو سکتی ہے, شریعت نہیں ہو سکتی, قیامت ہو سکتی ہے, کتاب نہیں ہو سکتی, قیامت ہو سکتی ہے, امت نہیں ہو سکتی. اسی وجہ سے مسلمانوں نے پاک پیغمبر کی ختم نبوت کے لیے, پاک پیغمبر کی ختم نبوت کے پیرے کے لیے, پاک پیغمبر کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے حضرات صحابہ سے لے کر 2022 تک ہر میدان میں نبی کی ختم نبوت کے لیے جانوں کو قربان کرتا, ایمان سمجھا ہے, مال قربان کرتا, ایمان سمجھا ہے, اولاد قربان کرتا, ایمان سمجھا ہے, سب کچھ قربان کرتا, ایمان سمجھا ہے, کلبار قربان کرتا, ایمان سمجھا ہے. 1400 سالوں سے مسلمانوں نے پاک پیغمبر کی ختم نبوت پہ کمپرومائز کبھی نہیں کیا, لچک پیدا نہیں کی, کمزوری پیدا نہیں کی, بلکہ جب بھی نبی کی ختم نبوت کی بات آئی ہے, مسلمان نبی کے لیے میدان کے اندر دن کو آئے ہیں, میدان کے اندر رات کو آئے ہیں, میدان کے اندر گالیوں کی بچار رہے ہیں, میدان کے اندر دبتے ہوئے میدان رہے ہیں, میدان کے اندر محبت گلے سے لگانا قبول کیا, میدان کے اندر ہر باطل سے ٹکرانے کو قبول کیا. لیکن ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ کل بھی تھا, آج بھی ہے, آئندہ رہے گا.